بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرسل سٹوریز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو پیش خدمت ہے کہانی ڈلوانا کی ڈائن۔ اس کے رائٹر ہیں ایس کے جیف۔ کئی لوگ مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اپنی 40 سالہ شکاری زندگی میں جو ہندوستان کے مختلف جنگلوں میں گزری، کیا میں نے کہیں کوئی بھوت بھی دیکھا؟ میں یہی جواب دیتا کہ بھوت پریت محض انسان کے تخیل کی پیداوار ہیں اور ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تاہم میری شکاری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں میرا بھوتوں سے آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ آج ایک ایسا ہی واقعہ نظر قارئین ہے۔ میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں تب ہندوستان میں جنگل زیادہ اور انسانی آبادیاں خال خال ہوا کرتی تھی۔ کئی دیہات جنگلوں کے بیچ واقع تھے اور ان کے مابین فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ بجلی کی سہولت نہ ہونے کے باعث گزرگاہیں سرے شام ہی ویران ہو جایا کرتی۔ ایسے میں اگر کوئی درندہ آدم خور ہو جاتا تو اسے زیر کرنا بڑا دقت طلب کام ہوتا۔ اسی وجہ سے آدم خور کی وارداتوں کو کسی مافوق الفطرت قوت سے منسوب کر کے توہم پرست لوگ اکثر طرح طرح کے قصے گڑھ لیتے۔ یہ قصے یہاں مقامی باشندوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بنتے، وہیں شکاری کے کام میں بھی رکاوٹ ڈالتے۔ یہ حقیقت ہے کہ مقامی باشندوں کا تعاون حاصل نہ ہو تو ماہر سے ماہر شکاری بھی کسی جنگل میں اپنی مہم بخوبی سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر ان لوگوں کے دلوں پر چڑیل یا بھوت پریت کی ہیبت مسلط ہو جاتی تو اول تو وہ تعاون پر آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہو بھی جاتے تو ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شکاری کی توجہ منتشر کرنے کے علاوہ کچھ فائدہ نہ پہنچاتی۔ میں اپنی شکاری زندگی کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ رقم کر رہا ہوں جس کا آغاز موضع گلوانا میں میرے تبادلے سے ہوا۔ میں نے تھانے کا انتظام سنبھالا تو معلوم ہوا کہ ایسی درخواستوں سے ایک فائل بھری پڑی ہے جن کے سلسلے میں میرے پیش رو نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے تھے۔ میں نے فائل کھولی تو اس میں کچھ انگریزی اور باقی مقامی زبان میں تحریر شدہ درخواستیں نظر آئیں۔ ان سب کا تعلق موضع کے مختلف دیہات سے تھا جن میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی بابت نامکمل اندراجات تھے۔ عملے سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ گلوانا سے 20 میل دور ایک قصبہ پھلدار آباد ہے۔ اس کے ارد گرد چھوٹی موٹی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان آبادیوں کے درمیان واقع گھنے جنگلوں کے وسیع و عریض خطے انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتے۔ یہ جنگل کسی زمانے میں چیتوں اور شیروں کی بہتات کے باعث بہترین شکارگاہ تصور کیے جاتے تھے۔ ان جنگلوں کے درمیان سے ایک گزرگاہ گزرتی تھی جس پر ایک پرانا مندر واقع تھا۔ اس کے کھنڈر شاید آج بھی وہاں موجود ہو۔ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اسیب زدہ ہے۔ دن کے اجالے میں تو قافلے اس گزرگاہ کو استعمال کر لیتے، مگر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ علاقہ ویران اور سنسان ہو جاتا۔ فائل کی درخواستوں کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران اس گزرگاہ کے آس پاس واقع دیہات سے 20 افراد لاپتہ ہو چکے تھے۔ بیشتر کا تعلق پھلدار سے تھا۔ تھانے کے عملے نے بتایا کہ چونکہ وہ علاقہ اسیب زدہ ہے اس لیے تمام وارداتوں کو بھوتوں اور چڑیلوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ میرے دست راست راجو نے خیال ظاہر کیا کہ ان وارداتوں کی پشت پر کچھ شیر یا چیتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کی خاطر اس تھانے کا تمام ریکارڈ چھان مارا۔ کسی آدم خور کی ہلاکت کے سلسلے میں پولیس کے ریکارڈ بڑی معاونت کرتے ہیں۔ روزنامچہ اگر درست لکھا گیا ہو تو رپورٹ میں واردات کی تفصیل جزیات کے ساتھ درج ہوتی ہے۔ شکاری اگر ذرا بھی توجہ سے کام لیتا تو اسے آدم خور کے بارے میں تفصیل بآسانی معلوم ہو جاتی۔ صد افسوس کہ تھانے کے رجسٹر میں 8 ماہ کی چند وارداتوں کا ذکر تھا جو شاید ایک آدم خور نے کی تھی، مگر انہیں بڑی خوبصورتی سے کسی مافوق الفطرت قوت کے کھاتے میں ڈال کر داخل دفتر کر دیا گیا۔ بعد ازاں میں نے اس سلسلے میں گلوانا کے نمبردار سے رجوع کیا، مگر کوئی قابل ذکر بات معلوم نہ ہو سکی۔ بالآخر میں نے راجو کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کے دورے کا منصوبہ ترتیب دیا اور اپنے افسر اعلیٰ کو بھیج دیا۔ خلاف توقع 3 روز بعد مجھے سرکار کی جانب سے وہاں جانے کا اجازت نامہ مل گیا۔ ابھی موسم گرما کی بارشوں کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ندی نالے جن کی اس علاقے میں کثرت تھی خشک پڑے تھے۔ میں پہلی بارش سے قبل پہنچنا چاہتا تھا، لہٰذا سرکاری جیپ کا استعمال مناسب سمجھا۔ راجو کے علاوہ 2 اردنی بھی میرے ساتھ تھے۔ دوپہر کے وقت ہم پھلدار پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اجالے میں بھی گاؤں سنسان پڑا تھا۔ گھروں کے دروازے بند تھے اور گلیوں میں اکا دکا مویشی اور بچے مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہماری
آمد کی اطلاع ملتے ہی گاؤں کا نمبردار ہمارے استقبال کے لیے چلا آیا۔ اپنے مہمان خانے میں لے جا کر اس نے ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ سا سیمان نظر آنے لگا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ماہر شکاری ہیں مگر آپ اسے نہیں مار سکیں گے۔ وہ دہشت زدہ آواز میں گیا ہوا، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان وارداتوں کے پیچھے کسی درندے کا ہاتھ ہے، مگر میں نے گزرگاہ پر خود اپنی آنکھوں سے ایک چڑیل کو کھڑے دیکھا ہے۔ کیا مطلب پٹیل صاحب؟ میں نے راجو کے چہرے پر خوف کی منڈلاتی پرچھائیں دیکھ کر پوچھا۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، بدستور اسی لہجے میں بولا۔ یقین نہ آئے تو آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ چند روز قبل ہی ایک عورت لکڑیاں چننے وہاں گئی تھی مگر لوٹ کر نہیں آئی۔ کیا؟ میں نے اپنی نشست سے اچھل کر کہا۔ تم نے اس گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں کیوں درج نہیں کرائی؟ کوئی فائدہ نہیں صاحب، وہ تعصب سے بھرپور لہجے میں بولا۔ سرکار کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسی وقت راجو کے ہمراہ مندر والی گزرگاہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبردار کے روکنے کے باوجود ہم نے جیپ سے فالتو سامان اتروایا، اسے اردنیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور جیپ مندر تک جانے والے راستے پر دوڑا دی۔ 1 گھنٹے کی کٹھن مسافت کے بعد ہم گزرگاہ کے وسط میں پہنچے تو میں نے گاڑی روک لی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں علاقے کا اچھی طرح معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ راجو بھی میرے ساتھ ہی جیپ سے اتر آیا۔ اس سے قبل میں نے رائفل کی دونوں نالیں بغور دیکھی اور کارتوس لگا دیے۔ راجو کے پاس میری آزمودہ 375 میگنم جبکہ میرے پاس 450 ایکسپریس تھی۔ گزرگاہ کا بغور معائنہ کرنے کے بعد میں کچھ پریشان ہو گیا۔ وہاں کچی زمین پر ایک مادہ شیرنی کے پنجوں کے نشان بکثرت تھے، مگر جس بات پر میں ششدر رہ گیا وہ انسانی قدموں کی موجودگی تھی۔ ان نشانات کی خاص بات یہ تھی کہ دایاں پاؤں الٹا تھا۔ یہ دیکھ کر راجو کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، میری اپنی حالت غیر ہونے لگی۔ انسانی قدموں کے وہ نشان جنگل کے اندر تک جا رہے تھے۔ الٹے قدموں والے ان نشانات کی کوئی توجیہ میرے ذہن میں نہ آ سکی۔ اس وقت سپہر ڈل رہی تھی اور شام ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی۔ کیا خیال ہے راجو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نشانات کا تعاقب کریں صاحب، رات ہونے والی ہے، راجو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر مجھے یقین ہے کہ یہ نشانات پچھل پیری کے ہی ہیں۔ پچھل پیری کی اصطلاح عام طور پر چڑیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ چڑیل کا دایاں پاؤں الٹا ہوتا ہے۔ راجو نے جس قسم کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں بھوت پریت اور چڑیلوں کے تذکرے روزمرہ کا معمول تھے، لہٰذا وہ پراسرار نشانات دیکھ کر اس کا خوف زدہ ہونا فطری تھا۔ دیکھو راجو، تم نے اب تک میرے ساتھ درجنوں بار درندے شکار کر ڈالے ہیں، میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ان میں سے اکثر کو بھوت پریت کا شاخسانہ قرار دیا گیا، مگر جب ہم نے معاملے کا کھوج لگایا تو وہ مقامی باشندوں کے ذہن کی پیداوار ثابت ہوئے۔ مگر یہ نشانات، راجو نے خوف میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ ہم اس اسرار سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ نشانات کا تعاقب کیا جائے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ہراسان انداز میں کبھی راہ گزر کو دیکھتا تو کبھی اس کی نگاہیں جنگل کی طرف اٹھ جاتی۔ اس سے قبل کہ میں مزید کچھ کہتا، ہوا کے دوش پر ایک ایسی آواز ابھری جسے سن کر راجو کا ہی نہیں میرا بھی رنگ فک ہو گیا۔ آواز جنگل کی طرف سے سنائی دی تھی۔ راجو، یہ آواز، میں نے مرتاش لہجے میں یوں کہا جیسے مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہو، یہ تو کسی بچے کے رونے کی آواز ہے صاحب، راجو نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سر شام گھنے جنگل کے سناٹے میں گونجنے والی وہ آواز کسی بھی ذی ہوش کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھی، مگر ہمارا معاملہ مختلف تھا۔ ہماری زندگی کے بیشتر شب و روز گھنے جنگلوں میں خونخوار درندوں سے نبرد آزمائی کرتے ہوئے بسر ہوئے تھے، اسی لیے ہمارے حواس خطا نہ ہوئے۔ ہم فوراً جیپ میں سوار ہو گئے، اس طرف چل پڑے جہاں سے آواز آئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد رونے کی آواز موقوف ہو گئی، مگر ہم محتاط انداز میں رائفلیں تھامے
اور آس پاس نظریں دوڑاتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اونچے اونچے درختوں اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان بل کھاتی گزرگاہ پر ایک شیرنی کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ انسانی قدموں کے وہ عجیب و غریب نشانات بھی نظر آئے جو ہم پہلے دیکھ چکے تھے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ درندے اور انسانی قدموں کے نشان زیادہ پرانے نہ تھے۔ عجیب الخلقت قدموں کے نشانات اپنی جگہ، مگر شیرنی کے پنجوں کے نشانی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پھلدار اور گرد و نواح میں ہونے والی گمشدگیوں کی پشت پر ایک آدم خور شیرنی کا ہی ہاتھ ہے۔ ہمارا رخ اس جانب تھا۔ یہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ متروک مندر کے کھنڈر واقع ہیں۔ پنجوں کے نشانات کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ ایک ٹیلے کے قریب گزرگاہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک راستہ دائیں جانب سیدھ میں چلا گیا اور دوسرا ٹیلے کے اوپر سے چکر کاٹ کر گھنے جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو رہا تھا۔ ہم نے سیدھا چلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ زمین پر موجود نشانات بھی اسی طرف جا رہے تھے۔ باریکی کے باعث زمین کا باریک بینی سے معائنہ ممکن نہ تھا، پھر بھی ہم آگے بڑھتے گئے۔ بڑھتے اندھیرے کے باعث نشانات بار بار کھو جاتے اور ہمیں رک کر دوبارہ سلسلہ ملانا پڑتا۔ خطرے سے مقابلے کے دباؤ اور نقوش پا کی جستجو میں ہم سمت کا خیال نہ رکھ سکے۔ وہ نشانات ایک ایسی جگہ پہنچ کر اپنا وجود کھو بیٹھے جہاں گزرگاہ کے دونوں کناروں پر برگد اور پیپل کے درخت شاخیں لٹکائے جھوم رہے تھے۔ درختوں کی شاخوں سے گزرگاہ کے کناروں پر لپٹی اگی بیلیں ہر لحظہ بڑھتی تاریکی میں خاصا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے سمر پر حیرت تھی کہ اس بچے کے رونے کی آواز دوبارہ ہماری سماعت سے نہیں ٹکرائی تھی۔ اب میں نے رائفل کی نال پر لگی ٹارچ روشن کر لی۔ روشنی میں نظر آیا کہ قدموں کے نشانات جنگل میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ ہم پھر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آخر تھوڑی دور آگے جا کر ویران مندر کے کھنڈر ہمارے سامنے آ گئے۔ ابھی ہم مندر کا سیاہ ہولہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک دو مختلف آوازیں سن کر ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ رائفلیں بے اختیار کندھوں سے آ لگی۔ پہلی آواز گھوڑے کے ہنہناہٹ کی تھی، جس کے فوراً بعد بچے کے رونے کی آواز دوبارہ فضا کو مرتعش کر گئی۔ دونوں آوازیں مندر کے اندر سے ابھری تھیں۔ میں نے راجو کو اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی پیٹھ سے پیٹھ جوڑے اطراف کا بغور جائزہ لیتے مندر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب راجو نے بھی اپنی ٹارچ روشن کر لی۔ بچے کے رونے کی آواز تسلسل کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم مندر کے احاطے میں داخل ہوئے، ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ احاطے کے اندر ایک بت ایستادہ تھا جس کے قدموں میں ایک بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا بے چینی سے زمین پر کھر مارتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں شدید حیرانی کے عالم میں کبھی بچے پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے تو کبھی گھوڑے پر، جو ہماری آمد کے باعث مزید بے چین ہو گیا تھا۔ آس پاس کسی اور ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں اس ویرانے میں معصوم بچے اور ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے کی موجودگی کا کوئی جواز تلاش نہ کر سکا۔ وہ دیکھیے صاحب، دفعتاً راجو نے ٹھٹک کر اپنی ٹارچ کی روشنی بچے سے کچھ فاصلے پر ڈالی۔ میں بھی ٹھٹکے بغیر نہ رہ سکا۔ زمین پر خون کے دھبوں کے ساتھ کسی کے گھسیٹے جانے کے واضح نشانات نظر آ رہے تھے۔ مندر کے احاطے کی دیوار ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ نشانات اسی طرف جا کر جنگل میں غائب ہو رہے تھے۔ ہمارا بڑے پراسرار چکر سے پالا پڑا تھا۔ ابھی ہم اس غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے کہ جنگل کے وسط سے ایک انسانی چیخ گونج کر بکھرتی چلی گئی۔ خوف کے مارے راجو کی گھگی بندھ گئی۔ چیخ سن کر بچہ بھی زور و شور سے رونے لگا اور مجھے بھی اپنے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وحشیانہ چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی آس پاس کے درختوں پر لنگور وغیرہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالنے والی چیخیں نکالتے ہوئے اچھل کود کرنے لگے۔ راجو کے چہرے سے تحیر اور فکر مندی حویدہ تھی۔ میری اپنی حالت اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میرے خیال میں بچے اور گھوڑے کو پھلدار لے چلتے ہیں، میں نے راجو کے کان میں کہا۔ ان دونوں چیخوں کے اصرار سے کل اجالے ہی میں پردہ اٹھ سکتا ہے۔ راجو نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھایا اور واپس ہو دیا۔ میں گھوڑے کی لگام تھامے محتاط انداز میں ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر نگاہیں
निगाहें डराता उसके पीछे चल दिया। घोड़े ने जब देखा कि हमने बच्चे या उसे नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसने कोई मुज़ाहमत न की। 15-20 मिनट बाद हम अपनी जीप तक पहुंच गए। गांव वापस पहुंचे तो नंबरदार बेचैनी से अपने साथियों के साथ मुंतजर था। वो सब गांव के बाहर अलाव रोशन किए चारपाइयों पर बैठे थे। बाज़ ने कुल्हाड़ियां और बलम थाम रखे थे। हमारी रुदाद सुनकर नंबरदार भी मुतहैयर हुए बगैर न रह सका। मैंने उसे वहशियाना चीखों और उल्टे कदमों के निशानात के बारे में जानबूझकर नहीं बताया कि मबादा उसकी तवहम परस्ती जोर पकड़ ले। बच्चा और घोड़ा नंबरदार के हवाले करने के बाद हम दोनों खाना खाकर सो गए। अगली सुबह हम जरूरी साजो सामान से लेस होकर जंगल में जाने के लिए तैयार थे। मैंने बच्चे और घोड़े के सिलसिले में नंबरदार को हदायत कर दी थी कि वो आसपास के देहात में अपने आदमी भेजकर उनके वर्षा का खोज लगाए। 1 घंटे बाद हम दोबारा उस मंदिर में मौजूद थे। यहाँ गुज़श्ता शाम महजुरुल अक़ूल वाक़यात पेश आए थे। दिन के उजले में जब हमें मंदिर के अहाते का बगौर जायजा लेने का मौका मिला तो हम पर एक इंकशाफ हुआ। गर्द आलूद फर्श पर घसीटे जाने और खूनी छींटों के साथ साथ शेरनी के पंजों के निशानात भी बकसरत थे। उन निशानात के दरमियान उल्टे कदम वाले निशान पा भी दिखाई दिए। खून के छींटों का ताक़ुब करते हुए हम मंदिर से निकल कर घनी झाड़ियों के झुंड तक पहुँच गए। उस मकाम पर दरख्त अगरचे ज्यादा नहीं थे लेकिन वो खासे तनावर थे। उनकी गुंजान शाखें नीचे तक झुकी हुई थी। हम एक एक झुंड का बगौर जायजा लेते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। हमें खतरा था कि किसी भी लम्हे शेरनी हम पर हमला कर सकती है। दफतन 20-25 गज दूर झाड़ियों के एक झुंड पर बकसरत मक्खियां उड़ती नजर आईं। जरा और आगे बढ़े तो उनकी बुनबुनाहट साफ सुनाई देने लगी। लाश ख्वाह इंसान की हो या किसी हैवान की, अगर देर जंगल में पड़ी रहे तो गोश्तखोर मक्खियां बकसरत उस पर टूट पड़ती हैं। लेकिन तअज्जुब खेज बात यह है कि अगर शेर किसी जानवर को हलाक करे तो उसकी मौजूदगी में कोई मुर्दार खोर जानवर तो दरकिनार, गोश्तखोर मक्खियां भी लाश के करीब नहीं फटकती। अमूमन शेर आधा जानवर खाकर बाकी मांदा जाड़ जंगाड़ में छुपा देता है तो इस बात की वाज़ेह अलामत है कि शेर ने दोबारा उसे खाना है। लेकिन अगर शेर का वापसी का कोई इरादा न हो तो वो लाश छुपाने की जहमत नहीं करता। ये एक तरह से गिद्धों, सियागोशों और दूसरे मुर्दार खोरों के लिए दावत आम होती है। झुंड पर गोश्तखोर मक्खियां बकसरत देख कर मैंने यही अंदाजा लगाया कि शेरनी वहां मौजूद नहीं। करीब पहुंचने पर मैं झाड़ी के अंदर पड़ी एक लाश नजर आई, लेकिन उसकी हालत इस कदर खराब थी कि पहली नजर में उस पर गोश्त और खून के मलगूबे का गुमान गुजरता था। इर्द गिर्द जब हड्डियां और बाल बिखरे हुए थे। शेरनी ने जो कसर छोड़ी और दूसरे मुर्दार खोरों ने पूरी कर दी थी। हमने अतराफ का जायजा लेकर इत्मीनान कर लिया कि वहाँ आदमखोर मौजूद नहीं। गुज़श्ता रात पेट भरकर जा चुकी थी। मुझे इस बात पर दिली तासुफ हुआ कि हमारे सामने पड़ी हुई बाकियात किसी औरत की लाश की थी। उसका फक्त एक पाँव और बायां हाथ सलामत रह गए थे। मखरूती उंगलियों वाले मरमरी हाथ देखकर मेरे दिल पर घोंसा सा लगा। जाने क्यों मुझे लगा कि वो खासी खूबसूरत औरत होगी। ज़कबर्ग लिबास के चीथड़े देखकर हमें एहसास हुआ कि उसका ताल्लुक किसी मुतमव्वल गिराने से था। मुझे यकीन है जनाब वो घोड़ा इसी औरत की मिल्कियत था। राजू तासुफ भरे अंदाज में बोला, और शायद वो बच्चा भी। मैंने शाम गए कि अपने बच्चे को लेकर इस कदर पुरखतर जंगल में क्यों आई। मैंने हुंकारा भरकर जवाब दिया, ये तो इस बदनसीब का कोई अता पता मालूम होने के बाद ही मालूम हो सकता है। ये कहकर राजू ने एक लकड़ी से लाश को यूं उल्ट पलट कर देखा जैसे उसे किसी शय की तलाश हो। बिलाखिर लाश के नीचे से सोने का एक जड़ाऊ तावीज़ निकल आया जिसकी पुष्ट पर कामनी कुंदा था। मैंने तावीज़ रूमाल में लपेट कर थैले में रखा और राजू के हमरा वापस मंदिर आ गया। आसपास का बगौर जायजा लेने के बाद हम पर यह इंकशाफ हुआ कि शेरनी ने अपने बेशतर शिकार खंडर के करीब ही हड़प किए थे। झाड़ियों में जा बजा इंसानी हड्डियां और लिबास के बोसीदा चीथड़े बिखरे पड़े थे। यकीन है ये मंदिर आदमखोर का मुस्तकिल ठिकाना है। मैंने राय दी, लेकिन साहब वो उल्टे वाले नकूश और रात को सुनाई देने वाली चीख। राजू जुगली लेकर बोला, अगर मैंने वो चीख न सुनी होती या उल्टे कदमों के निशानात न देखे होते तो शायद मैं भी इस बात पर यकीन न करता। मुझे खामोश पकड़ राजू बोला, साहब यहाँ जरूर कोई ऐसा चक्कर चल रहा है जो हमारी समझ से बालातर है। फिलहाल हम गाँव वापस चलते हैं। मैंने जवाब दिया,
اور وافر گولیاں لے کر ہم سرے شام مندر کے قریب کسی مضبوط درخت پر مچان بنائیں گی۔ مجھے یقین ہے اس طرح ہم نہ صرف آدم کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے بلکہ چڑیل کے اسرار سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ مچان کے لیے ایک تناور درخت کا انتخاب کرنے کے بعد ہم واپس گاؤں پہنچ گئے۔ نمبردار بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ معمولی سے لباس میں ملبوس وہ شخص مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ میرے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا، جناب یہ اس بچے کا باپ ہے جسے کل رات آپ جنگل سے نکال کر لائے تھے۔ نمبردار نے وضاحت کی، تمہارا بچہ کیسے گم ہوا تھا؟ میں نے اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا، صاحب کوئی رات کے وقت اسے میری بیوی کے پہلو سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ گڑگڑا کر بولا۔ بدقسمتی سے اس آدمی سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی، نہ ہی گھوڑے یا عورت کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ اگر نمبردار اسے وہاں سے نہ بھیجتا تو شاید غریب آدمی ممنونیت کے مارے وہیں بیٹھا رہتا۔ بچے کے ساتھ ساتھ نمبردار نے گھوڑے کے مالک کا پتہ چلانے کی بھی کوشش بھی کی تھی، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہم نے اسے عورت کی لاش کا بتایا تو وہ ششدر رہ گیا۔ ہمارے ساتھ جا کر لاش دیکھنے پر نمبردار نے بتایا کہ یہ اس عورت کی نہیں جو چند دن پہلے غائب ہوئی تھی۔ شاید شیرنی اسے جنگل کے گھنے حصے میں لے گئی تھی، یہاں تک انسانوں کی رسائی مشکل تھی۔ بہرحال ہم نے سپہر کو اپنا ساز و سامان سنبھالا اور مندر پہنچ گئے۔ راجو نے بڑی احتیاط سے مندر کے احاطے میں واقع درخت پر مچان باندھی اور ہم دونوں اندھیرا پھیلنے سے قبل اس پر براجمان ہو گئے۔ تاریکی پھیلتے ہی ہر طرف موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ کبھی کبھی کہیں دور سے گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تو خاموشی ٹوٹتی۔ ہمارے کان کسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے، مگر دور تک شیر کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے۔